بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز قرآن کی تشریح۔ اس اجمالی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 1400 برس کے عرصے میں قرآن کی زبردست تحدی اور چیلنج کے باوجود اس کی یا اس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکنا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں طویل الذکر اور تفصیل کی طلب ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا ہیں وجوہات جن کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ ہر مفسر نے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ چند چیزیں ضروری سمجھتا ہوں جس کو عرض کرتا ہوں۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعہ دائرہ اسباب میں ایسی جامع اور بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین و آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو اور تدبیر منزل سے لے کر سیاست مملکت تک ہر نظام کے بہترین اصول ہوں۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی خشک اور گرم علاقے سے سابقہ پڑے گا جس کو بطحۂ مکہ کہا جاتا ہے، جو نہ زرعی ملک ہے نہ صنعتی، نہ اس ملک کی آب و ہوا کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کرے، نہ راستے ہی کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریگ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت نہ درخت۔ اس پورے خطہ ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں۔ اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کے علم و تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج ہے، نہ وہاں کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالی نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دیا ہے جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز ہیں۔ وہ نثر اور نظم میں ایسے قادر الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو رات کی طرح کڑکتے ہیں اور بادل کی طرح برستے ہیں۔ ان کی ادنا ادنا چھوکریاں ایسی فصیح و بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن ہے جو کسی مکتب یا مدرسے سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ غرض نہ وہاں تعلیم و تعلم کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا وابستگی ہے۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو تجارت پیشہ ہیں، مختلف اجناس مال کی درآمد برآمد ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وحی ہے، جس پر قرآن اترا ہے۔ اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی عمر بھی نہ تھی کہ والدہ کی وفات ہو گئی، آغوش مادر کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا،
شریف آبا و اجداد کی فیاضی اور بے مثال سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان نہ ہو سکے۔ نہایت عسرت کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصہ جو گزرا تعلیم و تعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول یا کالج بھی ہوتا تو بھی آپ کے لیے اس سے استفادہ کرنا مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا ہے کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اسے دلچسپی ہی نہ کوئی تھی نہ ہوئی، اسی لیے یہ پوری قوم امیین کہلائی۔ قرآن کریم نے بھی اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ آپ ہر قسم کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا حامل قرآن ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک فوق العادہ معجزہ دکھلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے، معمولی نوشت خواند جو ہر جگہ کے لیے ہر لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہ سیکھی، بلکہ امی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا جس کے لیے خاص اجتماعات کیے جاتے تھے اور مشاعرے منعقد ہوتے تھے، اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دلچسپی نہ تھی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے آپ کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدے کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ امی محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر کیے، وہ بھی گنے چنے چند دن کے لیے، جس میں اس کا کوئی امکان نہیں اس امی محض کی ذات مقدس کی زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے ہیں کہ کبھی کسی کتاب یا کسی قلم کو ہاتھ نہ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزے ہونے میں کوئی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا، مگر یہاں یہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو تحدی اور چیلنج کیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو اس کے مثل بنا لاؤ۔ اب ایک طرف قرآن کی یہ تحدی اور چیلنج، اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں، مگر کام میں اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثال و بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک امی محض کی زبان سے اس کا ظہور اور اس کا اعجاز قرآنی اور وجوہ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر
بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کسی وجہ سے کم نہیں جس کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔